علیہ السلام کے مسئلہ پر محمد علی مرزا نے ایک غلط مبحث کی ہے اور ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ میں علمی کتابی ہوں، میں کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہوں اور کتابوں سے یہ چیز ثابت کرتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت کے لیے کتابوں میں علیہ السلام کے لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مرزا نہ تو کتابوں کی حقیقت کو جانتا ہے اور نہ ہی کتابوں کی جو بیک ہسٹری ہے اس کو سمجھتا ہے، نہ ہی اس کو معلومات ہیں۔ بس ایک محدود قسم کی اس کی معلومات ہے، محدود سوچ ہے اور حقیقت سے بالکل نا آشنا ہے، اور باقی جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی اختلافی حدود کو بھی نہیں سمجھتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کے لیے سلام بھیجنا یا کسی کو سلام کرنا، اس کی تین حیثیتیں ہیں۔ ایک ہے بطور تحیہ، تحیہ یعنی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ ظاہر ہے یہ تو اسلام کا حکم ہے کہ جب کسی کے ساتھ ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو کہتے ہیں سلام تحیہ۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کا جو تحیہ اس کو ذکر فرمایا، تحیتہم فیہا سلام، کہ اہل جنت کا جنت میں تحیہ یعنی ملاقات کے وقت آپس میں جو کلمات ہوں گے وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، سلام کریں گے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور نہ ہی یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کسی مسلمان کو سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ تو بالکل کنفرم مسئلہ ہے کہ سلام تحیہ جو ہے وہ سنت ہے، یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے اور نہ ہی یہ زیر بحث ہے۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے سلام بطور دعا کے۔ اب یہ جو دعا کے طور پر سلام ہے یہ بھی زیر بحث نہیں ہے۔ اب تیسری صورت ہے سلام بطور تعظیم اور پروٹوکول، یعنی کسی کی تعظیم کرتے ہوئے، کسی کو پروٹوکول دیتے ہوئے، کسی کا نام ذکر کر کے اس کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا۔ زیر بحث یہ ہے، اختلاف اس میں ہے۔ روافض کا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں بطور تعظیم اور پروٹوکول کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روافض ائمہ اہل بیت کو نبیوں کے برابر یا نبیوں سے افضل مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اب یہ خاص شعار ہے روافض کا کہ وہ ائمہ اہل بیت کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ یہ پروٹوکول اور یہ تعظیم انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دیتے ہیں۔ جب ہم نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہم علیہ الصلوات والسلام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر۔ اب دیکھیں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو معنوی طور پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے استعمال کو دیکھتے ہیں تو اس کا استعمال ایک خاص جگہ پہ ہوتا ہے، اب اس کو دوسری جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح دیکھیں عز و جل، اب یہ اللہ رب العزت کا ذکر کر کے عز و جل کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی عزت والے ہیں، جلال والے ہیں، لیکن حضور کو عز و جل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ جملہ خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ جب کریں گے یا اہل بیت طہار کا تذکرہ کریں گے تو ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جا سکتا، ان کو علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ علیہ الصلاۃ والسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ اور جملہ ہے یہ انبیاء کرام کے لیے خاص ہے اور ان کو بطور پروٹوکول اور تعظیم کے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ روافض جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب رہ گیا صرف علیہ السلام کا مسئلہ، تو جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ لا یجوز التسلیۃ والتسلیم علی غیر الانبیاء استقلالا عند المحققین من اہل السنہ خلاف الروافض۔ یہ ہماری اہل سنت کی علم کلام کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ غیر انبیاء پر بالاستقلال صلاۃ و سلام یعنی بطور تعظیم اور پروٹوکول کی یہ جائز نہیں ہے اہل سنت کے محققین علماء کے نزدیک۔ اب جمہور کا یہی موقف ہے کہ علیہ السلام کا لفظ بھی غیر انبیاء کے لیے آپ بالاستقلال بالذات اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں کئی جگہ پہ بالطبع صحابہ کرام یا اہل بیت کے لیے درود یا سلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ، اب یہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہاں بالاصل اور بالاستقلال بالذات نہیں ہے بلکہ بالتبع ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اصحاب اور حضور کی ازواج پر، یہ بالتبع ہے یعنی تابع ہو کر۔ جس طرح ہم
نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں بالتبع بھی ہے، یہاں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنے کے بعد پھر نیک بندوں پر اور صالحین پر سلام ہے۔ اس طرح درود شریف میں بھی ایسے کیا جاتا ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس میں بھی ایسے ہی بالتبع ہے۔ تو بالاستقلال بالذات غیر انبیاء پر درود و سلام بطور تعظیم کے یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر اگر کوئی بندہ استدلال کرتے ہوئے بعض روایات کو یا بعض چیزوں کو لے کر اس سے یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں حدیث میں جو ہے نا وہ یہ چیز موجود ہے، یا دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت ہم السلام علیکم کہتے ہیں، تو جب ایک مسلمان کو سلام کیا جا سکتا ہے تو پھر ائمہ اہل بیت یا صحابہ کرام کے لیے بالاستقلال لفظ کا استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو بھائی وہ اصل میں مسئلے کو سمجھا نہیں ہے، اس کا یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ السلام علیکم یہ تحیہ ہے، یہ سلام بطور تحیہ ہے، بطور تعظیم نہیں ہے۔ بطور تعظیم وہ سلام ہے جب ہم نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کسی صحابی کا یا کسی اہل بیت کا ذکر کر کے ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا یہ زیر بحث ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ بطور تعظیم اور پروٹوکول کے اس طرح کا لفظ استعمال کرنا اس انداز سے غیر انبیاء کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی دعا کے طور پر تو خود احادیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے دعا کی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اس میں صلی کا لفظ جو وہ ذکر ہوا۔ اب صلی امر کا صیغہ صلی یصلی تسلیۃ و صلاۃ، معنی یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے صلات کیجئے، دعا کیجئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زکوٰۃ کا صدقے کا مال لے کے آتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے صلات کے لفظ استعمال کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، سنن ابی داؤد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ مشہور حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 1497 اور صحیح مسلم میں 1078 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی کا جملہ استعمال کر کے دعا فرمائی ہے۔ اب اس سے کوئی بندہ استدلال کرے کہ دیکھیں جی حضور نے خود درود بھیجا ہے تو وہ بطور دعا ہے، بطور تعظیم اور پروٹوکول نہیں ہے جس طرح ہم نبیوں کا ذکر کر کے کرتے ہیں۔ اس طرح ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، سنن ابی داؤد کی 5185 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم اجعل صلواتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ، یا اللہ سعد بن عبادہ کی آل پر اپنی صلوات اور رحمتیں فرما۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ان کے لیے صلات کا لفظ استعمال کیا۔ مرزا کہتا ہے یہ ائمہ نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ تو علیہ السلام کا لفظ بیان لکھا ہے لیکن صحابہ کرام کے ساتھ نہیں لکھا۔ بھائی صحابہ کرام کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات کے لفظ استعمال کیے ہیں، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان الفاظ کا استعمال کیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث صحیح ابن حبان میں 2 اس کے ترک موجود ہیں 916 اور 918۔ حضرت جابر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر اور میرے لیے اور میری بیوی کے لیے دعا فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی صلی اللہ علیہ وعلی زوجک۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ان کلمات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، تجھ پر بھی اور تیری زوجہ پر بھی
صلات ہو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دعا ان کے لیے یہ کلمات استعمال فرمائے. اب یہ دعا کے طور پر ہے، جو ہم نبیوں کا ذکر کر کے کرتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ان سے دلیل پکڑتا ہے تو اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کو، تمام اہل بیت کو، تمام اولیاء اللہ کو، تابعین کو، سب کو علیہ الصلوۃ والسلام کہا جا سکتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عثمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الصلوۃ والسلام، داتا گنج بخش علی جویری علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کا بطور تعظیم استعمال یہ صرف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے، ورنہ تو ان حدیث سے تو پھر سب کے لیے اس کا جواز ثابت ہو جائے گا. اور اس طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 6187 نمبر، جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی کے قریب آ کے جمع ہو گئے. آپ کا جنازہ پڑھے جانے سے پہلے صحابہ نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اور حدیث میں لفظ موجود ہے کہ یدعون و یسنون، آ کے دعا کرتے تھے، حضرت عمر کی تعریف کرتے تھے. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَن يُرْفَعَ، آپ کا جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے یُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وہ آ کے حضرت عمر پر صلات بھیجتے تھے، بمعنی دعا کرتے تھے ان کے لیے، رحمت کاملہ کی ان کے لیے دعا کرتے تھے. ورنہ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت عمر کے لیے جو ہے نا وہ صلات بھیجا ہے، اور اس سے تو ان کے لیے ان پر درود بھیجنا بھی ثابت ہو گیا. یصلون علیہ سے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جائے، یا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے. حالانکہ ہم اس کو جائز قرار نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بطور تعظیم اور پروٹوکول کے ذکر کے وقت علیہ الصلوۃ والسلام کہنا الگ ہے، اور بطور دعا کے کہنا الگ ہے. اور اس پر دلیل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات سے لے کر تابعین، ائمہ اور محدثین کے اقوال اس پر موجود ہیں. سند صحیح کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے المصنف لابن ابی شیبہ میں 8808 نمبر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما عالم الصلاۃ تنبغی من احد علی احد الا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ صلات جو ہے، صلات یعنی درود جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی اور پر پڑھا جائے، صرف اور صرف نبی پر پڑھا جا سکتا ہے، بالاستقلال بالذات درود کسی غیر نبی پر نہیں پڑھا جا سکتا. اب مرزا کہتا ہے یہ مسئلہ تب سے چلا ہے جب سے مولویوں کی روٹی روزی کا مسئلہ شروع ہوا ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 8808 نمبر حدیث ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں 3119 نمبر حدیث ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں اسی 3119 نمبر حدیث کے نیچے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں، ان سے یہ نقل موجود ہے کہ یکرہ ان یصلی الا علی نبی. فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف نبی پر درود بھیجا جائے، ڈائریکٹ غیر نبی پر درود بھیجنا یہ مکروہ ہے. یہ ائمہ کا موقف ہے اور ان کا جو نقطہ نظر ہے، اور یہ امام بدر الدین عینی کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 136 اور روایت نمبر 1497 کے تحت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں وقال ابو حنیفہ و اصحابہ و مالک و شافعی والاکثرون انه لا يصلى على غیر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام استقلالا. امام عینی فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے جتنے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر انبیاء پر بالاستقلال درود نہ پڑھا جائے، بالاستقلال ان کے لیے صلات نہ پڑھا جائے، یعنی بالاستقلال جس طرح کہ ہم نبیوں کا ذکر کرتے وقت کرتے ہیں. تو صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ نسمیہ الروافض تک کے کتاب جو تجنیس ہے امام ناطفی کے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ بات منقول ہے کہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اور دیگر ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نسمیہ الروافض، ہم ان کو روافض سمجھتے ہیں جو غیر انبیاء کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کا بالاستقلال لفظ کا بطور تعظیم استعمال کرتے ہیں. تو یہ ائمہ محدثین کی آراء اور ان کے جو حوالہ جات پہ حمد تعالیٰ موجود ہیں.
اچھا اب یہ ہے کہ رہ گئی بات دیگر کتابوں میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ یا غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ کے استعمال کی. بعض جگہ پہ لفظ دعا کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے. جیسے ہم کسی کو ملتے ہیں, بڑا کسی چھوٹے کو ملے تو کہتا ہے کہ سلامت رہو بھائی, سلامت رہو تم. اب یہ سلامتی کی دعا کے طور پر بھی, اس کی میں ایک مثال صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں. 3110 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو لکھا مقتل حسین ابن علی رحمۃ اللہ علیہ. اس روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت امام حسین کا ذکر کر کے رحمت اللہ علیہ کے لفظ استعمال کیے ہیں. اب یہ جو رحمت اللہ علیہ کے لفظ ہیں یہ تو ہم اولیاء اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, جبکہ امام حسین تو جو ہے نا وہ صحابی رسول اہل بیت کے بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں, ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے لفظ. تو اب اس چیز کو کوئی بندہ دلیل بنا کے یہ کہے کہ امام حسین کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ہی کہیں گے, تو اب یہ جو رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, یہ بطور دعا کے کیا ہے. جو پروٹوکول اور تعظیم کے طور پر ہم اہل بیت کے لیے اور صحابہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اگر علیہ السلام کا لفظ کہیں آ گیا ہے تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ لفظ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے. کیا ان کتابوں میں خود اماموں کی طرف سے وہ لفظ لکھا گیا ہے, ایڈ کیا گیا ہے, یا کہ یہ بات کی ایجاد ہے؟ تو بحمد تعالیٰ دلائل اور حقائق کے ساتھ, ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ بات کی ایجاد ہے. ان اماموں نے علیہ السلام کا لفظ غیر انبیاء کے لیے استقلالاً اور تعظیم کے طور پر استعمال نہیں کیا. اب جو ان کتابوں میں علیہ السلام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پرانے نسخے موجود ہیں ان نسخوں میں علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں. جو نئے نسخے آ رہے ہیں, نئی کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں, نئی کمپوزنگ ہو کے آ رہی ہے, ان کمپوز شدہ نسخوں میں ظاہر ہے کہ یہ کمپیوٹر سے کمپوزنگ ہو رہی ہے, اور کمپیوٹر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا آیا تھا, بٹن پر کلک کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ لکھا آیا تھا, بٹن پر کلک کرے تو علیہ السلام آیا تھا. ایک تو یہ ہے نئی کمپوزنگ, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں محقق کے اوپر, جو محقق نسخے کی تحقیق کرتا ہے. مثال کے طور پہ یہ دار المعارفہ کا نسخہ ہے تو یہ اس میں تحقیق خلیل مامون شیخہ کی. اب اس نے یہ نسخہ کہاں سے لیا ہے, یہ کون سا نسخہ ہے صحیح بخاری کا, یہ اس کی پوری پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. اسی طریقے سے مرزا نے حوالہ دیا, کہتے ہیں دار الکتب العلمیہ جو ہے نا اس میں علیہ السلام کے لفظ موجود ہیں, اور اصل مخطوطہ اور کلیمی نسخہ جو ہے ان کے پاس ہوتے ہیں, اور وہی نسخہ معتبر ہوگا جس کو دار الکتب العلمیہ آن کرے گی, کیونکہ ان کے پاس کاپی رائٹس ہوتے ہیں. یعنی کاپی رائٹس کو امام بخاری نے ان کو لکھے دیے ہوئے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہ دار الکتب علمیہ جو ہے یہ ادارہ قائم ہوا ہے, 1971 میں یہ ادارہ قائم ہوا, اور اس کا جو مؤسس ہے محمد علی بیزون, اس کے عقیدے کے حوالے سے بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بیروت جو لبنان کا ایک شہر ہے جس کو مرزا کہتا ہے شام کا شہر ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں اکثریت شیعہ کی ہے, اہل تشیع وہاں ان کا ہولڈ ہے, اور وہاں ان کا سارا تسلط ہے, پریس پر بھی اور دیگر ساری چیزوں پر ان کا ہولڈ ہے, ان کا تسلط ہے. اگر کسی کمپوزر نے علیہ السلام لکھ دیا ہے, یا یہ ہے کہ محقق کی اپنی طرف سے یہ چیز ہے, یا کسی نسخے میں علیہ السلام کا لفظ موجود ہے, تو اس سے یہ کب ثابت ہوگا کہ امام بخاری نے لکھا ہے, جبکہ یہ 50 سال سے ادارہ بنا دار الکتب العلمیہ, ابھی 50 سال سے. اب اس سے پہلے 100 سال 150 سال سے جو کتابیں چھپتی آ رہی ہیں ان میں علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ پرانا نسخہ موجود ہے مصر سے جو پہلے کتاب چھپتی تھی مکتبہ مصطفیہ سے. اب اس نسخے کو اٹھا کر دیکھ لیں مکتبہ مصطفیہ کے, اس میں بھی آپ 6318 نمبر حدیث نکال لیں, 3748 نمبر حدیث نکالیں جس کے مرزا نے حوالے دیے ہیں. دونوں میں علیہ السلام کا لفظ موجود نہیں ہے, نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ صحیح بخاری کا نسخہ اس میں موجود نہیں ہے. اور یہ صحیح بخاری کا مکتبہ المصطفیہ کی جو سمجھے عکس ہے جو 1305 ہجری میں چھپا تھا اس کا عکس ہے, اس میں بھی علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں. اور یہ ایک مصر کا بہت قدیم
نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی 3748 نمبر حدیث میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں۔ یہ بھی ایک صحیح بخاری کا پرانا نسخہ موجود ہے۔ جو پرانے نسخے ہیں وہ یہ ہیں اتھینٹک، جو 150 سال سے مطبوعہ ہوتے آ رہے ہیں۔ اور مرزا صاحب جو ہے نا، چونکہ علیہ السلام کا لفظ دارالکتب العلمیہ سے چھپا ہے، تو اس نے کیا دیا کہ وہی نسخہ معتبر ہے، یعنی جو بات اپنے حق میں ہی تو وہ معتبر ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر جو حوالے دیے ہیں، مثلا جامع ترمذی کا حوالہ دیا مرزا نے۔ اب جامع ترمذی کو دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس دارالصدیق کی سعودی عرب سے چھپی ہے، اور اس نے دارالصدیق والے نے نسخہ کروخی کا حوالہ بھی دیا ہے، اور باقاعدہ اس کے شروع میں اس نے نسخہ کروخی جو ہے نا اس کی باقاعدہ عکس دیے ہیں اس کے صفحات کے۔ یہ نسخہ کروخی ہے، اس میں بھی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو نا وہ رضی اللہ تعالی عنہما لکھا ہوا ہے، علیہ السلام نے لکھا۔ اسی طرح یہ بھی نسخہ کروخی ہے، اس میں بھی علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ دیگر آپ نسخوں کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ سنن ابی داؤد کا نسخہ ہے، نسخہ خطیب بغدادی، امام خطیب بغدادی کا جو نسخہ ہے نا وہ ہے، اس میں بھی 4646 نمبر حدیث جو ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ اب یہ علیہ السلام کے لفظ یا دیگر جو کتابوں میں کچھ تقدم یا تاخر یا اضافہ ہوا ہے، یا کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، یہ کنہوں نے کی ہیں، یہ کن کی ایجاد ہیں، اس پر انشاءاللہ ایک مکمل نہایت تحقیقی اور ایک ایک چیز انشاءاللہ ہم دکھائیں گے تحقیق کر کے کہ یہ نسخے جو ہیں وہ کس طریقے سے آگے شائع ہوئے ہیں اور کن کن لوگوں نے ان نسخوں کو شائع کیا، اختلاف نسخوں کا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری جو نا وہ تحقیق کے ساتھ ایک ایک چیز کو انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے۔